صدر محترم اجازت۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع ہے رومانی فکر کا پروردہ جانثار اختر۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جانثاروں میں ایک نمایاں و منفرد نام جانثار اختر کا بھی لیا جاتا ہے، جن کے فہم و ادراک کی تفہیم آج بھی اہل ادب کے لیے تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اگرچہ ان کی خود کی پی ایچ ڈی نامکمل رہی، لیکن ان کے فکری و نظری تاثرات کا ہمارے محققین و ناقدین حضرات بغیر مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کی بلیغ فکر کے محاسبے میں غرق ہیں۔ جناب اختر جدید نظم کے اس زمرے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا مقام و منصب ایک اعلیٰ درجے کی نشاندہی کا نشان ہے۔ جانثار اختر ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے جن کے ہاں ادبی گھٹی دی جاتی ہے۔ ان کی دادی سید النساء معروف مجاہد آزادی مولانا فضل حق خیر آبادی کی نور نظر تھیں، جو ایک بافہم شاعرہ تھیں اور حرمہ تخلص کرتی تھیں۔ جناب اختر کے نانا حافظ محمود حسین بسمل خیر آبادی جناب غالب کے شاگرد اور والی ریاست ٹونک نواب ابراہیم علی خاں کے استاد تھے۔ ان کے والد و دادا کے اسما کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ادب کے کرتاس پر ان کی کیا اہمیت رہی ہے۔ جمالیات انسانی زیست کے راحت کے سامانوں میں سے ایک عزیز تر شے ہے، جس کی تسخیر سے انسان کو تسکین میسر آتی ہے، اور یہ حیات انسانی کا جزو لا ینفک ہے جو بشریت کو روح افزا کی تاثیر بخشتا ہے اور اس کو تر و تازہ بنائے رکھتا ہے، اور ساتھ ہی اس آباد خرابے کے ان پرفتن حادثات سے بھی لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے جس کی زد میں آ کر نہ جانے کتنے ہی افراد شہر خاموشہ میں سو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ رومانی فکر و نظر انسانی زیست کے روحانی نظام کے استحکام بابت آب حیات کی مصداق ہے، اور یہ نظریہ ہر زبان و ادب کی ایک خاص پہچان رہا ہے جس کی خوشنما نظیریں اردو ادب کے کینواس پر بھی مرتسم ہیں۔ قدیم و جدید و ادب میں جا بجا اس کے نقش دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس وصف کو باقاعدگی کے ساتھ ہمارے نظم و شعرا نے ہی برتا ہے، اور وہ بھی پورے آب و تاب کے ساتھ۔ اس سلاسل میں فیض و جوش اور اختر شیرانی کے نام موجد کی حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ آزاد و حالی کی نظمیں بھی اس راہ میں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ وہ اس لیے کہ جدید نظم کی داغ بیل انہی کی کاوشات کا نتیجہ ہے۔ اردو شاعری میں اختر شیرانی کے مشن کو اگر کسی شاعر نے تقویت بخشی تو بلا شبہ ہم جانثار اختر کا نام لے سکتے ہیں، جن کی جمالیاتی فکر رومانی فضا میں ادراکی پرواز کا ہنر جانتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ رومانی تصور کا بنیادی وصف یہ ہے کہ انسان بدلے ہوئے حالات میں ایک نئے عالم کی تلاش کرتا ہے اور ادراکی پرواز کے توسط سے ایسی شے کی تخلیق کر لیتا ہے جو اس کو سکون عطا کرتی ہے۔ اگرچہ یہ اشیاء عملی نہ ہو کر ماورائی ہیں، لیکن اس کو دنیا مافیا کی اضطراب کن جھمیلوں سے مبرہ ہونے کا ایک حسین وسیلہ ثابت ہوتی ہے اور آپسی تصادم کا خاتمہ کرتی ہے۔ ان کے رومانی ذہن کے کچھ رنگ پیش ہیں، ملاحظہ ہوں۔ سب کچھ مجھے اے جان وفا یاد ہے اب تک، کیا کیا میں بتاؤں مجھے کیا یاد ہے اب تک، اڑتی ہوئی وہ غازۂ رخسار کی خوشبو، ہاتھوں کے تیرے بوئے حنا یاد ہے اب تک، بکھرے ہوئے مچلے ہوئے گیسو، وہ تابہ کمر زلف رسا یاد ہے اب تک، وہ تیری نگاہوں میں محبت کا بلاوا، پلکوں کے جھپکنے کی ادا یاد ہے اب تک، وہ تجھ سے ملاقات کی پہلی شب رنگیں، گھلتی ہوئی آنکھوں میں حیا یاد ہے اب تک۔ ادب وہی ہے جو انسانی زندگی کے لیل و نہار کا ترجمان ہو، اور اسی فنکار کو اس کے بعد زمانہ یاد کرتا ہے جس کی تحریروں میں عصر حاضر کے مسائل کا حل ہو۔ اگرچہ اگر ہم جانثار اختر کی شعری حس کو محسوس کریں تو یہ باور ہوگا کہ ان کا کلام دور حاضر کے باریک مسئلوں کو بڑے سہل انداز میں حل کرنے کا نسخہ ہے۔ اختر کا ذہن اس بات سے آگاہ تھا کہ آنے والا وقت پرفتن حالات کا مظہر ہوگا،
شاید اسی لیے ان کے کلام میں جس طرح سے رومانی فکر و نظر کو احساس کا جامہ پہنایا گیا ہے، وہ عاشق و معشوق کے مابین جو رومانٹک ماحول تیار کیا گیا ہے، اگر اس فکر کو انسانی زیست کا حصہ بنا لیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی رشتوں کی پامالی کا بازار صفائے ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ موجودہ عہد میں ہو رہی رشتوں کی افراتفری، چاہے وہ ازدواجی ہو یا عشقیہ، جس غیر مہذبانہ حرکات و سکنات کا پتہ دے رہی ہے، وہ نو انسان کی تخریب کا نشان ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ محبت کرنا تو آسان ہے، پر اس کے تقدس کو قائم رکھنا جوئے شیر لانے کے مصداق ہے۔ اور دور حاضر میں تو اس فکرے کو مجہول میں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ آج نہ ہی محبوب کے لب میں شیرنی ہے اور نہ ہی گلابی پن، چہرے میں آفتاب باقی رہا نہ مہتاب، بلکہ بے حیائی کی رونمائی ہمارا نصیبہ بن چکی ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم جاں اختر کا تخلیق کردہ ادب دل کی گہرائی سے سمجھ لیں تو غیور عاشق پھر زندہ ہو سکتا ہے، اور اس کی لیلا کا محمل جو محمل ہو چکا تھا دوبارہ رومانی گوٹے کی بیل سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ جاں اختر ماضی کے حال پر رونے والوں میں نہیں بلکہ جشن منانے والوں میں ہیں۔ مثلاً ایک اختر یعنی اختر انصاری کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے عرب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس کے برعکس جاں اختر کہتے ہیں کہ یادی ماضی میں یوں خیال تیرا ڈال دیتا ہے دل میں ایک ہلچل، اور دوڑتے میں کسی حسینہ کا جیسے آ جائے پاؤں میں آنچل۔ دم سا گھٹتا ہے اگر غم کی سیاہ راتوں میں، شمع کی لو چپکے سے بڑھا جاتا ہے، اور شوخی سے میرے ہاتھ وہ زلفوں میں جکڑنا، وہ جرم محبت کی سزا یاد ہے اب تک۔ یہ وہ شاعر ہے جس کو سازا میں بھی مزہ آتا ہے۔ جاں اختر کے لب و لہجے کی اگر ہم بات کریں تو ان کے کلام میں گھن گرجتے الفاظوں کا جماوڑا نہیں ہوتا، ان کے ہاں تو دھیما پن، مدھم لو، جیسے ایک ندی سرسر کرتی ہوئی رومانی ترنگ سے جمالیاتی فضا کو ہمکنار کر رہی ہو، اور لفظ قاری کو مسکرا کر اس کے تن من کو ایسی تسکین دیتے ہیں کہ وہ کچھ لمحات کے لیے اسی عالم کا باشندہ بن جاتا ہے جس کی تخلیق شاعر نے کی ہے۔ جاں اختر کی شاعری میں لفظوں کا انتخاب سبک روی کا پتہ دیتا ہے۔ وہ معنی و مفہوم کو اس طرح منطبق کرتے ہیں کہ شاعری جمالیات کے سمندر کی رومانی موجیں بن جاتی ہیں اور بے سرور و بے کیف ساحل کو شرابور کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ الفاظ کی ترتیب دیکھیں: پلکوں کی لچک، تاروں کی نگاہ کا جھکنا، ستاروں کا حسن کچلنا، مہتاب کی مشعل بجھنا، تصور کی نگاہیں، آہوں سے شمع کا کانپنا، بیدار جوانی کے فیروزہ ماہ و سال، تبسم کا مزار، سرد گلابی جاڑے سے آگ کا لگانا وغیرہ۔ جاں اختر کی شاعری کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وقت یاس وہ میر و غالب اور مومن کی طرح بوکھلاتے نہیں اور نہ ہی مایوس کن لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً میر کا صنم جب بدظن ہو جاتا ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں: ہم خاک میں ملیں تو ملیں، لیکن اے سپہر اس شوق کو راہ پر لانا ضرور تھا۔ ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ جس آنکھ سے دیا تھا اس نے فریب دل کو، اس آنکھ کو دیکھو اب آشنا نہیں ہے۔ جناب غالب ایسی حالات میں اور تمتما اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم، جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں۔ اور میاں مومن تو ان دونوں کے ہی استاد نکلے، فرماتے ہیں اب اور سے لو لگائیں گے ہم، جو شمع تجھے جلائیں گے ہم۔ لیکن جناب اختر کیسا ہی موڑ کیوں نہ ہو، محبوب سے بے اعتنائی کا سودا ہرگز نہیں کرتے اور دل سوز سے مترنم آواز میں پکار اٹھتے ہیں: اے میری جان تخیل، میری جانان اے فن، کل بھی تھی تو میرا موضوع سخن، آج بھی ہے تیرا آغوش ہنسی، میرا مقدر نہ سہی، میرے حصے میں تیرے دل کی دکھن آج بھی ہے۔ جاں اختر کے ہاں نا امیدی، حزن و یاس اور منفی فکر کا فقدان ہے جو انہیں پوزیٹو پوائنٹ بناتا ہے، جس کے باعث یہ ہر آن ایک نئے حوصلے کو جلا دیتے ہیں، جس کی بدولت ان کے کلام میں حوصلوں کی اڑان پر کٹ جانے کے بعد بھی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں بہت اکیلا ہوں، کوئی مجھ کو اپنا لے، کھو گئے کہاں جانے میرے چاہنے والے۔ جاں اختر شعری حس کا وہ نمائندہ نقش ہے جس کا تخلیق کردہ ادب عظمت کی سرحدوں کو نہ صرف چھوتا ہے بلکہ بام پر نظر آتا ہے۔
اختر ہمارے ادب کے ان شہسواروں میں سے ایک ہیں جن کے کلام میں چونکا دینے والا لہجہ سنائی دیتا ہے جو انہیں اپنے ہم مصروں میں ایک جدا گانا مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور مثلاً کچھ جرم نہیں عشق جو دنیا سے چھپائیں، ہم نے تمہیں چاہا ہے ہزاروں میں کہیں گے، اور جستجو نے کس منزل پہ ٹھہرنے نہ دیا، ہم بھٹکتے رہے آوارہ خیالوں کی طرح۔ صنم کو بیوی بنانا کمال کی بات نہیں بلکہ بیوی کو معشوق بنائے رکھنا بڑے ہنر کی بات ہے، اور یہ بکمال ہنر ہمیں جاں نثار اختر سکھاتے ہیں، اور یہ سکھانے کی قابلیت ہی انہیں شاید ایک بڑا شاعر بناتی ہے۔ ان کی شاعری میں جن محبوباؤں کے نام ہمیں نظر آتے ہیں وہ ان کی زندگی کے حسین پلوں کی خوشنما تصویریں ہیں، اور ان کے فکر کا محور و مرکز بھی، جس سے شاید ان کی شریک حیات کی شکل میں انجم و ناہید کا سراپا کہہ سکتے ہیں۔ کچھ اشعار ملاحظہ ہوں جس سے کہ یہ مبہم پہلو واضح ہو جائے۔ کہتی ہے کہ تو غم کو بھی دیتی ہے روپ، گھر تک نہیں محدود تیرا روپ انوپ، اور جیون کی سلگتی ہوئی راہوں میں بھی تو جب ساتھ چلے تو نرم پڑ جاتی ہے دھوپ۔ اس ضمن میں کرشن چندر اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں کہ اختر کی عورت ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی گڑیا نہیں جس نے اپنی زندگی کا سارا بار اپنے شوہر کے کاندھوں پر گرا دیا ہے اور خود سب مسائل سے الگ تھلگ میک اپ کیے اپنے آپ کو مگن بیٹھی ہے۔ مندرجہ بالا اشعار و تاثرات کی روشنی میں اگر ہم اختر کی شاعری کا محاسبہ کریں تو یہ پیغام نکل کر سامنے آتا ہے کہ ازدواجی زندگی صرف ذمہ داریوں، پریشانیوں، سماجی رسومات اور آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ بچے پیدا کرنے اور ان کی پرورش ہی تک محدود نہیں، بلکہ ازدواج کے دبیز پردے میں لیلا و شری اور ممتاز کے دیدار بھی پنہاں ہیں، اور رومانی کائنات کا تقدس افروز رشتہ بھی مضمر ہے جس کو آج آپ اور ہم نہ جانے کس بنا پر دھندلکوں کی نظر کر رہے ہیں اور حسین و جمیل حیات شیریں سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں جاں نثار اختر رومانی شاعری کے پردے میں اس عظیم رشتے کے رموز و نکات کے شاعر تھے جس کو ہمارا سماج بھلا چکا تھا۔ ان کی فکری تحریک ایک دوسرے کے جذباتوں کو سمجھنے کا شعور بخشتی ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ سکھاتی ہے۔ موجودہ دور میں ازدواجی رشتہ تو دور، عاشق و معشوق بھی زیادہ دنوں تک ہم فکر رہنے کو تیار نہیں۔ ایسے حالات میں جناب اختر کی شاعری ہمارے اور ہمارے سماج کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کرتی ہے جس کے توسط سے ہم ہماری کم خوبصورت زندگی کو اور حسین بنا سکتے ہیں، یا پھر یہ کہوں کہ ان کی شاعری میں محبت کرنے والوں کو سلیقہ محبت سکھایا جاتا ہے جو دور حاضر کے سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے۔ شکریہ۔